Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, in a few minutes, we'll start our lesson. I've got almost two names here. Mohsin bhai, which one should I promote it to the admin? रे नको बोल सुन लेंगे अच्छा ये वीडियो कहीं क्या एक बन Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. इंशाल्लाह कुछ ही मिनटों में हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स के जमा होने का इंतजार है. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمतुल्लाहि वबरकातुहू. मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, साथियों और भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ इंशाल्लाह आज के इस दूसरे सेशन में फ़िक़्ह ऑफ फ़ितन. ये हमारा इंशाल्लाह आज का टॉपिक है. और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले सेशन में हमने जो है इंट्रोडक्शन दिया था फ़ितने के ताल्लुक से, फ़ितने के डेफिनेशंस दिए थे और उसके ताल्लुक से चंद ऐसे हिदायत बयान किए थे जिससे हमें और आपको इस बात का पता चलता है कि फ़ितने का क्या मतलब है और उसकी क्या अहमियत है और शरीयत में उसे कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, उलमाए किराम ने कितना उसे जो है इम्पोर्टेंस दिया है. ये सारी चीज़ों पर हमने रोशनी पिछले हमारे सेशन में दी थी. और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज के सेशन में हम जिन प्रिंसिपल्स के ताल्लुक से बात कर रहे थे कि फ़ितनों के ताल्लुक से जो प्रिंसिपल्स हमें जानना चाहिए, ख़ुसूसन फ़ितने के ज़माने में, कि जब कभी किसी पर फ़ितना आ पड़ता है, जो जनरल फ़ितना हमने बताया था,
جیسے کہ دو قسم کے فتنے ہوتے ہیں، ایک پرسنل لیول پہ فتنہ ہے، انڈیویجول لیول پہ جو فتنہ ہوتا ہے اس میں ایک انسان کو اپنے انفرادی طور پر اپنے خواہشات کو پر غالب ہونا، اور اسی طریقے سے اپنے جو شبہات ہیں، اپنے جو ڈاؤٹس ہیں، ان ڈاؤٹس کو جو ہے کلیئر کرنا، یہ اس کی فردی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جنرل فتنے ہوتے ہیں، جو عمومی فتنے ہوتے ہیں، اس میں یہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ کلیکٹیولی ایک امت کا کیا جو ہے اس کا رول ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی جو جماعت کا کیا جو ہے وہاں پر رول ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں پر غور کرتے ہوئے ایک انسان کو اپنے یعنی ان فتن سے یا فتنوں سے جو ہے بچتے ہوئے آگے بڑھنے کی اسے ضرورت پڑتی ہے، آگے بڑھنے کی جو ہے اس پر ذمہ داری، اور اسے جو ہے اس حال میں وہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے، کچھ ہی چھوٹی سی سیٹنگ ہم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کا ہمارا درس جو ہے سٹارٹ ہوگا۔ اوکے، تو یہ آج کے ہمارے درس کی پہلی سلائیڈ ہے۔ The topics covered in today's session، آج کے درس میں ہم جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ جو 28 یا جو 26 پرنسپل جو ہم نے بتائے تھے، 26 جو پرنسپلس ہیں ہمارے، ان میں سے پہلے پرنسپل سے 5ویں پرنسپل تک، فرام دا فرسٹ ٹو دا 5th پرنسپل، آج ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے کوشچنس ہمیں آئے تھے پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ وقت کے حساب سے جتنے بھی کوشچنس آئے ہیں اس میں سے زیادہ سے زیادہ کوشچنس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں ہماری فرسٹ پرنسپل کی طرف۔ ہم اب ایسے پرنسپلس کی طرف جا رہے ہیں جسے ہمیں غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن فتنوں میں ہم آج ہیں، یا جو فتنے اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھنا ہے، اللہ سے ہم دعا تو کرتے ہیں کہ ان فتنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ فتنے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کر لینا چاہیے، فتنوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، فتنوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی تیاری کر لیں اس دن سے پہلے، جب ہم ان فتنوں میں اللہ کی طرف سے ابتلا میں ڈال دیے جائیں، اور ہمیں ان فتنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اس کا ہمیں علم نہ ہو، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حال کو سدھار لیں اور ان فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ دوسری اہم بات میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو پوائنٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں اسے آپ لکھ لیں۔ یہ جو پوائنٹس، اسے تیاری کرنا، اسے پریزنٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ان پوائنٹس کو لکھ لیں ذمہ داری سے، اور اسے بڑے حفاظت سے جو ہے اپنے نوٹ میں رکھ لیں، اور کوئی ڈاؤٹس آتے ہیں تو اسے بھی لکھ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کے لکھنے سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو ریوائز کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ سارے پوائنٹس ہینڈی ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہم شیئر کرتے ہیں اس گروپ میں جو لیسن نوٹس ہوتے ہیں، اس کے باوجود جب آپ لکھتے ہیں تو یہ ایک ادب ہوتا ہے لکھنے کا کہ انسان اپنے انداز میں ان پوائنٹس کو جب لکھ لیتا ہے، کیونکہ لیسن نوٹس میں وہ ساری باتیں نہیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں، جو ایسنشیل پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے اسکرین پہ جو شیئر ہوتی ہیں وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، باقی جو پوائنٹس ہم یعنی زبانی طور پہ کہتے ہیں وہ چیز آپ کو مس ہو جائے گی اگر آپ اسے نوٹ نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلا ہمارا پرنسپل ہے firmly holding the sunnah and avoiding innovations۔ پہلا اصل وہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کے زمانے میں لزوم السنہ والحذر من الامور الحادثہ۔ اب کچھ لوگوں کے پاس یہ سوال بھی تھا، اور میرا بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ جب ہم پرنسپل سٹارٹ کریں تو یہ پرنسپل کے سورسز بھی ہم جان لیں۔ یہ پرنسپل جو ہے شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ تعالی، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور بہت ہی بہترین عمدہ درجے کے عالم ہیں، انہوں نے ان پرنسپلز کو جمع کیا اور ان کے آیات سے اور احادیث سے جو ہے ان مسائل کو جمع کیا۔ تو یہ جو پرنسپلز ہیں شیخ سلیمان الرحیلی کے جمع کیے گئے ہوئے پرنسپلز ہیں، جو واقعی جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو اس بات کا علم ہوتے جائے گا کہ یہ کتنے عمدہ پوائنٹس اور کتنے عمدہ پرنسپلز ہیں، جس کی ہمیں اور آپ کو بہت ہی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہمیں ہی نہیں بلکہ اس ساری امت کو ان مسائل سے جو ہے مالا مال ہونا، ان علوم سے مالا مال ہونا، اور ان مسائل سے دوچار ہونا، اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہوگا۔ پہلا جو پرنسپل انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ firmly holding the sunnah and avoiding the innovations۔ انہوں نے فرمایا کہ لزوم السنہ، لزوم کہتے ہیں لازم کر لینے کو، آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ اسے جو ہے اپنے زندگی
زندگی میں اپنا ایک جو ہے زندگی کا شیوا بنا لے, اپنی زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ بنا لے کہ سننا جو ہوتی ہے اس سے ہم جڑ جائیں. اب یہاں پر کئی لوگ جو خصوصاً عقیدے کے جو کلاسز میں شاید اٹینڈ کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا ہو, وہ کہتے ہوں گے کہ سننا کسے کہتے ہیں, سننا کیا چیز ہوتی ہے, واٹ از سننا. دیکھیں, سننا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طریقے کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی میتھڈولوجی کو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا, ان کا جو انداز تھا مسائل میں, ان کا جو کردار جیسے انہوں نے ادا کیا, ہر ایز اے یعنی جو رول انہوں نے جو ہے ادا کیا تھا, یہ سارے کے سارے مسائل سننا کے اندر آتے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ سنت کو لازم پکڑ لو, سنت کو تھام لو, اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو ہم پکڑ لیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رہ کر کے دکھایا تھا, اور اپنے صحابہ کو اس کی تدریب, اس کی تعلیم, اس کی تربیت کی تھی, اس پر ٹرین کیا تھا, اس پر جو ہے انہیں نرش کیا تھا. یہ جو طریقہ کار ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں. تو سنت کو لازم پکڑنا, والحذر من الامور الحادثہ, ان چیزوں سے محفوظ ہو جانا جو نئی ایجاد کردہ, یہ چیز آپ کو سب سے پہلے اپنے یعنی اس اصول کو تھامنا ضروری ہے. اور یہ اصول اگر آپ نہیں تھامیں گے, یقین جانیے کہ گمراہی کا ایک بہت بڑا دروازہ انسان اپنے آپ کے لیے کھول لیتا ہے, یا ایک سوسائٹی اپنے آپ کے لیے کھول لیتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ سے فار ایگزامپل سنت جو ہے نہیں تھامتے, تو جو شخص سنت نہیں تھامتا وہ بہت ہی بہت آبویس ہے کہ سنت کے خلاف کیا چیز ہوتی ہے, وہ چیز جو سنت کے مخالف ہو جائے, یعنی کہ بدعت. تو بدعت میں وہ پڑھ ہی جاتا ہے, اور اسے شاید اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایسی چیز کر رہا ہے جس سے نہ نبی کا تعلق ہے, نہ ان کے صحابہ کرام کا تعلق ہے, نہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کا تعلق ہے, کسی کا بھی تعلق نہیں, بلکہ پورے کے پورے اسلام ہی سے اس چیز کا تعلق نہیں, نہ ہی اس دین سے اس کا تعلق ہے جسے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے. تو یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب انسان سنت کے دائرے سے نکل جاتا ہے, سنت کو ٹٹولنا چھوڑ دیتا ہے. سب سے پہلی بات, جب وہ سنت کو ڈھونڈتا ہے, سنت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر سنت والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے زمانے میں ان کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو فتنے سے بچا سکتی ہیں, انسان کو فتنے سے محفوظ کر سکتی ہیں. والحذر من الامور الحادثہ, اور ان چیزوں سے بچنا جو انسان کو یعنی جو دین میں نئی ایجاد کردہ ہوتی ہے, جو دین میں نیولی انوینٹڈ ہوتی ہیں, ان چیزوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. شیخ نے پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَكَ الْأَمْرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ, اے اللہ کے بندے, اگر کوئی بھی مسئلہ تمہیں پیش آ جائے, کوئی بھی فتنہ تمہارے سامنے آ جائے, کوئی بھی نئی چیز تمہارے سامنے آ جائے, فانظر, اس چیز کو دیکھو, هل هو عتیق, کیا وہ اینشینٹ ہے, کیا وہ پرانا ہے, کیا وہ اس زمانے سے جڑتا ہے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے, جو اصل سنت کا اور وحی کا اور دین کا زمانہ ہے, وہ زمانہ جو نبوی زمانہ تھا, وہ زمانہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا تھا. اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کر کے ایک حجت قائم کی تھی انسانیت پر, اور ساری کی ساری انسانیت کو اسلام کی طرف دعوت دی تھی. یہ زمانہ بہت اہم ہے, اور یہ زمانہ ہمارے لیے تو اینشینٹ ہے, پرانا ہے, اور اس پرانے زمانے کو عتیق کہتے ہیں. عتیق کسی بھی پرانی چیز کو کہتے ہیں جو بہت ہی قدیم ہو, بہت ہی ٹریڈیشنل یا اینشینٹ کوئی چیز کو ہم عتیق کہتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ انہوں نے وہ چیز کو دیکھو کہ وہ کیا پرانی ہے, کیا اسلام کے جو ابتدائی زمانے کا جو مرحلہ تھا, کیا اس میں اس کا کوئی اثر پایا جاتا ہے, کیا وہ چیز اس سے جڑتی ہے, کیا کوئی ہمیں ایویڈنس یا کوئی پروف ملتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ کہا ہے, یا اس پر کوئی عمل کیا ہے, یا اس پر کوئی ان کی جو ہے ہدایات موجود ہے. اگر ہاں تو اس چیز کو تھام لو, لیکن اگر اس میں نہیں ملتی اس زمانے میں, تو اس چیز کو چھوڑ دو. فرمایا فانظر هل هو عتیق على ما كان عليه النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, کہ دیکھو کہ کہیں وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے اس زمانے سے, کوئی اس کی دلیل یا اس کی کوئی جو ہے اس کی ایویڈنس ملتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے عمل سے بھی جو ہے کوئی ہمیں اس کی دلیل یا کوئی اس کی ایویڈنس حاصل ہوتی ہے, یا پھر اس کو یعنی اس چیز کا کوئی اثر ہمیں نہیں ملتا. اور پھر اس میں فرمایا وَتَنَاقَلَهُ الْأَخْيَارُ بِسِلْسِلَةٍ مِّن نُّورٍ, فرمایا کہ یہ جو چیز, یہ جو واقعہ, یہ جو مسئلہ ہے, اس چیز کی دلیل ہمیں حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کے ذریعے, وہ اخیار, وہ بہترین لوگوں کے ذریعے جو ایک سلسلہ قائم کرتے ہوں, نور کا سلسلہ, یعنی یعنی قابل اعتماد راوی
جو اس روایت کو آپ تک نقل کرتے ہیں، ان قابل اعتماد نریٹرز کو جس پر آپ اعتماد کر کے یہ خبر کو لے سکتے ہیں، یہ کس چیز، یہ جو خبر آپ نے لی ہے یا یہ جو حدیث یا جو انفارمیشن آپ اس زمانے کے تعلق سے حاصل کر رہے ہیں، وہ آتھینٹکلی جو ہے آپ تک پہنچی ہے، ایک آتھینٹک چین آف نریٹرز اور آتھینٹک جو ہے سورس سے آپ تک پہنچی ہے، ایک ایسے سورس سے پہنچی ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر آپ ایسے سورس پہ اعتماد کرتے ہیں جو ریلائبل نہ ہو تو ممکن ہے کہ کئی ایسے لوگ آئیں گے اور ایسی ایسی باتیں کہنے لگیں گے دین میں، اور آپ سورس کی فرق کیے بغیر ان کی باتوں کو جب لینے لگو گے تو یقین جانیے کہ آپ دائرہ اسلام سے زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ آپ دائرہ اسلام سے ہی سے خارج ہونے یا اس راستے سے خارج ہو جائیں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کا جو ہے وصف یا اس کا جو ہے ڈیفینیشن یا اس کا جو ہے اس کا بیان کیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جڑی ہونی چاہیے، اور یہ جو خبر آپ تک آئی ہے اسے اعتماد جن پر کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں سے جو ہے یہ بات آپ تک منقول ہوئی ہے، وہ سلسلہ جو ہے جاری رہا ہو، او بحادث جدید، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے اور آتھینٹک طریقے سے آپ تک پہنچتی ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے حادث جدید، کوئی ایسی نئی چیز ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ تھا ان جو ہے عمدہ زمانوں میں یا ان بہترین زمانوں میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رہا کرتے تھے۔ پھر فرمایا یخالف العتیق، ایک ایسی نئی چیز شاید وہ ہو جو اس زمانے سے نہ صرف اس کی کوئی دلیل ملتی ہو بلکہ وہ اس زمانے کے ٹیچنگز اور اس زمانے کے میتھڈالوجی سے آ کر کے ٹکراتی ہو، آ کر کے کلیش کرتی ہو، آ کے اس سے تصادم کرتی ہو، اس سے جو ہے اس کے مخالف وہ بات آتی ہو۔ الزم العتیق، اس پرانی بات یا اس پرانے منہج، اس پرانے میتھڈالوجی کو تھام لینا، اور یہ نئی جو چیزیں نکلی ہیں، نئے نئے طریقے نکلے ہیں، نئے میتھڈالوجیز نکلے ہیں، نئے لوگوں کے جو ہے انداز جو نکلے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ قرآن سے نہ سنت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صحابہ کے عمل سے ملتی ہو، ایسی چیزوں کو چھوڑ کر اس پرانے زمانے تک لوٹو جہاں پر آپ اللہ کے یعنی کہ جو ہے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو ہے جو زمانہ تھا۔ فَفِيهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، اسی میں سارا کا سارا خیر شمار ہے، اسی میں اسی میں جو ہے ساری کی ساری بھلائی شمار ہے، اسی میں ساری کی ساری جو ہے بہتری شمار ہے جو آپ کو فتنے سے بچا سکتی ہے۔ ٹو سم اپ واٹ آئی ہیو سیڈ، یہ جو باتیں میں نے بتائی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا اصول آپ کا یہ ہے کہ آپ سنت کو تھامیں گے۔ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منہج یا جو طریقہ رہا ہو اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور ہمیں کس سے بچنا ہے؟ ہر وہ چیز سے جو نئی ہو، جو حادث ہو، جو نئی ایجاد کردہ ہو، جسے ہم انوویشنز بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ بدعت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز نہ نبی کے عمل سے پائی جاتی ہے نہ صحابہ کے عمل سے پائی جاتی ہے، وہ ایک ایسی نئی ایجاد کردہ چیز ہے جس کی کوئی دلیل اس عظیم زمانے سے جو ہے حاصل نہیں ہوتی۔ تعلق سے ایک اہم ترین حدیث جسے العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک عظیم یعنی مشہور و معروف صحابی تھے جنہوں نے اس عظیم حدیث کو روایت کی، جس میں وہ فرماتے ہیں یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ایک جو ہے ایسا دن آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جو ہے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور کیا ہوا؟ فوعظنا بموعظۃ بلیغہ، ایک عظیم انداز کا، ایک بہت ہی یعنی کہ جو ہے بلیغہ جب آپ کہیں گے کہ جس میں بہت عظیم معنی چھپے ہوں، جس میں عظیم اندر بہت بہت بڑے جو ہے میسیجز چھپے تھے، اسے کہتے ہیں موعظہ بلیغہ، کہ انہوں نے ایک ایسی نصیحت اور ایسی بات کہی جو بہت ہی بہت جو ہے وزندار تھی، بہت ہی بہت جو ہے وزندار تھی۔ تو فرمایا وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، جس سے ہمارے دل لرزا گئے، جس سے ہماری آنکھیں بہنے آ گئی تھی، جس میں آنکھوں میں ہمارے آنسو آ گئے تھے، یا اس ڈر سے کہ جو ہے فرمایا فقیل یا رسول اللہ وعظتنا موعظۃ مودع، فرمایا کہ آپ نے تو ایسی ہمیں نصیحت کی، آپ نے ہمارے درمیان ایسی بات کی جیسے کہ کوئی جانے والا اپنے پیچھے جو اسے چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ یہ بات کہتا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، اور جانے سے پہلے کون
یعنی فضول کی باتیں کوئی نہیں کرتا. سب سے اہم اور سب سے جو ہے عمدہ باتیں، سب سے ضروری باتیں جو ہوتی ہیں، ان باتوں کو وہ پیچھے والوں کو کی طرف جو ہے ان باتوں کو، ان وصیتوں کو جو ہے ان کی خدمت میں رکھتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات کہی اس حدیث میں، جیسے کہ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمائے کہ انہوں نے ایسی بات کہی جس سے ہمارے دل کانپ اٹھے، جس سے ہماری آنکھیں بھر آئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہہ دیے تھے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ اپنی آخری کوئی وصیت ہمیں دے رہے ہو، یا کوئی آخری بات کہہ کے آپ ہم سے دور ہونے والے ہو. پھر فرمایا یعنی کہ جو ہے اس حدیث میں جو ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بتقوی اللہ، علیکم بتقوی اللہ، فرمایا کہ جو ہے آپ کو یہ ضروری ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. یہ اللہ رب العزت کے جو ہے خوف کو، اس کی خشیت کو اختیار کریں، اس کے تقوی کو اختیار کریں. علیکم کا معنی یہ ہے کہ یہ تم پر لازم ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو. والسمع والطاعہ، اور یعنی کہ جو اطاعت اور فرما برداری کرو. کس کی؟ اپنے حکمرانوں کی. کیسے آپ کہیں گے حکمرانوں کی؟ جو بات آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، پھر چاہے وہ حکمران ایک حبشہ کا کوئی جو ہے عبد کیوں نہ ہو، کوئی عبد کیوں نہ ہو، جو ہے وہاں سے عبید کو لایا جاتا تھا یا غلاموں کو لایا جاتا تھا، اور عربستان میں جو ہے ان کو بیچا جاتا تھا. تو یہ چیز اس زمانے میں مشہور تھی. تو عبد کہا گیا ہے وہاں سے کوئی آئے ہوئے، یعنی حبشہ سے کسی لائے ہوئے ایک غلام ہی کو جو ہے آپ کا امام بنا کیوں نہ دیا جائے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس امام کی اطاعت و فرما برداری کرو. وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا جو ہے حکم دیا کہ اللہ کا جو ہے تقوی اختیار کرو ہر حال میں، ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. پھر والسمع والطاعہ، اور اطاعت و فرما برداری کرنی ہے کس کی؟ ان حکمرانوں کی جو ہم پر اللہ رب العزت جو ہے ہم پر ڈال دیتا ہے، پھر جیسے بھی کیوں نہ ہو، پھر جیسے بھی جو ہے ان کا عمل کیوں نہ ہو، پھر جیسے بھی جو ہے ان کا کردار کیوں نہ ہو. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم ان کی اطاعت کریں. کس میں؟ ہر وہ چیز جو معروف ہو، ہر وہ چیز جو بھلی ہو، ہر وہ اچھے عمل میں جو ہے ہم ان کی اطاعت کریں گے. اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، اگر کوئی وہ منکر کرتے ہیں، تو ان کا عمل اللہ رب العزت ان سے حساب لینے والا ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بغاوت کریں ان چیزوں پر کہ وہ گنہگار ہیں یا وہ کوئی غلط عمل کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے. ہاں، وہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے اپنے آداب ہیں. وہ عہدیدار، وہ ذمہ دار، وہ یعنی مقام اور مرتبے کے لوگ جسے اللہ رب العزت نے یہ امکانیت دی ہے کہ وہ حکمرانوں تک پہنچیں اور ان کی نصیحت کریں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان غلطیوں پہ یا ان چیزوں پر وہ نشاندہی کرتے رہے اور ان کی جو ہے نصیحت کرتے رہے اور ان کی اصلاح وہ کرتے رہے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو پرائمری آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں اور آپ ان کی بات سنتے رہیں جب تک کہ وہ کوئی آپ کو غلط حکم نہ دیں. پھر فرمایا وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، کہ میرے بعد تم بہت عظیم طریقے کا اختلاف اس امت میں دیکھو گے، بہت عظیم جو ہے اختلاف اس امت میں آنا ہے. پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو تھام لو. ہمارے جو پرنسپل ہے اس حدیث سے ہم نے لیا ہے کہ جب کبھی اختلاف پیدا ہو جائے، جب کبھی امت میں فتنہ آ جائے، جب کبھی امت میں پھوٹ آ جائے، جب کبھی امت میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور ہر ایک انسان اپنی بات کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو اس موڑ پر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سنت پر ہے، کون سنت سے زیادہ قریب ہے، کوئی کس کی بات سنت سے ملتی جھلتی ہے، اور کون جو ہے جو صحابہ کا اعظم طبقہ تھا، صحابہ کا جو عظیم طبقہ تھا، ان کے عمل سے کس کا عمل زیادہ جڑتا ہے. اسی شخص کی بات یا اسی جماعت کی بات یا اسی گروہ کی بات یا اسی فرقے کی بات یا انہی لوگوں کی بات آپ نے لینی ہے اور انہی لوگوں سے جا کر کے آپ کو جڑنا ہے. فرمایا کہ فعلیکم بسنتی، تو تمہیں چاہیے کہ جب اختلاف تم دیکھو تو میری سنت کی طرف تم لوٹ کے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی طرف یوں ہی دعوت نہیں دے رہے. وہ جانتے ہیں کہ کیا آخر زمان میں ہونا ہے، جس علم کے مطابق جیسے کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ علم دیا تھا کہ اختلاف کس نوعیت کا آنا ہے، اور اللہ رب العزت نبی کی سنت کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی
اللہ رب العزت نبی کی سنت کو جو ہے محفوظ کر لے گا، اور یہ جو محفوظ سنت ہوگی یہ سب کے لیے ظاہر ہوگی، بس آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سنت کو ٹٹولے، اس سنت کو ڈھونڈے، اور اس سنت کو جا کر کے اس سے آپ جڑ جائیں، اس پر آپ عمل کریں، اور ان سنت والے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ شریک ہو جائیں۔ پھر فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا کہ یہ میری سنت کے علاوہ ان خلفاء راشدین جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے رشد اور صلاح دیا ہے، بہتری جو ہے بہتر راستہ اور بہتر سوچ اور بہتر فکر کے جو خلفاء راشدین تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے خلفاء راشدین تھے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ بنا کر کے جو ہے آپ چل بسے، تو ان کی بھی سنت آپ کو تھامنی ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی جو طریقہ کار رہا ہے، ان کے جو اقوال، ان کا جو فہم رہا ہے قرآن و سنت کا، یہ فہم ہمیں لینا ہے، کیونکہ یہ ان کی سنت ہے۔ اور یہ جان لیں کہ خلفائے راشدین کی سنت قرآن سے کبھی نہیں ٹکرا سکتی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے کبھی ٹکرا سکتی ہے۔ یہ وہی خلفائے راشدین ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی بذات خود جو ہے ان کی تربیت کی، اور اپنی زندگی ہی میں جو ہے انہیں اپنا خلیفہ جو ہے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو ان کی بھی سنت ہمیں تھامنا ہے۔ پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اسے کس کر کے پکڑ لو۔ کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دانتوں سے کس کر کے پکڑ لو؟ آپ کبھی کوئی چیز اپنے دانتوں میں پکڑنے کی نوبت کب آتی ہے، یا ویسا حال کب آ جاتا ہے؟ گویا جب آپ سے کوئی چیز چھین لی جا رہی ہو، آپ کوشش کریں گے ہاتھوں سے پکڑنے کی، آپ کوشش کریں گے اپنے آپ کو اس سے لپیٹنے کی، پھر آخر میں اس حد تک بھی آپ پہنچ جائیں گے کہ اپنے دانتوں سے اسے کس کر کے پکڑنے لگیں گے۔ تو اس کی یعنی یہ اس بات کی دلالت دیتی ہے کہ یہ چیز آپ سے بہت شدید انداز میں چھیننے کی جو ہے سازش ہوتی رہے گی، آپ کو سنت سے ہٹانے کی اور آپ کو سنت سے گمراہ کرنے کی جو ہے سازشیں یہ چلتی رہے گی۔ شیطان اس چیز میں بڑی طاقت لگاتے رہے گا۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کریں، اتنا ہی سنت کو آپ اپنی زندگی میں تھامے رکھیں، تاکہ آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فرمایا کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ جو نئی ایجاد کردہ ہو، محدث چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ ہم نے ہمارے پرنسپل کا جو دوسرا حصہ ہے، اوائڈنگ دا انوویشنز، ان چیزوں سے بچو جو دین میں نہیں ہو، یا پھر جو طریقے آج نئی ایجاد کردہ ہے جس سے فتنہ جو ہے مزید بڑھتا ہے۔ ان چیزوں سے بچتے ہوئے سنت کی طرف لوٹ آؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر قسم کی بدعت جو ہے یہ ضلالت ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ضلالت انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ پھر دوسرا جو پرنسپل ہے، پہلا پرنسپل تو ہم نے سیکھ لیا، وہ یہ تھا کہ سنت کو تھامے رکھنا اور انوویشن سے بچنا۔ دوسرا پرنسپل آج ہم لیتے ہیں، جس میں شیخ محترم نے فرمایا ہے والأصل الثاني من فقه الفتن ألا ينازع المسلم النصوص بما يريد. A Muslim should not dispute the evidences according to his desire. کہ جب ہم قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، فتنہ تب ہوتا ہے جب انہی قرآن کی آیتوں کو یا انہی سنت کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر کے انسان اس میں گمراہی کے پہلو نکالتا ہے، یا انہی دلیلوں کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے، یہاں پر اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن و سنت کو اپنی مرضی یا اپنی خواہشات کے مطابق یا فتنے کے دوران اپنی فکر کے مطابق جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان آیتوں کو یا ان حدیثوں کو جو ہے استعمال کرنے کی کبھی تم کوشش نہ کرنا ہے۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نصوص، یعنی نصوص کسے کہتے ہیں، ایویڈنسز یا ٹیکسٹس کسے کہتے ہیں، وہ آیات یا وہ احادیث جو قرآن و سنت سے ہمیں حاصل ہوتی ہوں، جو قرآن و سنت سے ہمیں حاصل ہوتی ہوں۔ تو ان چیزوں میں یا ان چیزوں کا قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے نصوص ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے ہدایت یا ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اس میں کبھی آپ معارضہ نہ کرنا، نہ ہی جو ہے اس کے خلاف آپ نے جانا ہے، نہ ہی اس کے جو ہے مخالف کوئی رائے آپ نے جو ہے کرنی ہے، نہ ہی جو ہے کوئی مخالف کلام آپ نے کہنا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی، اپنا کلام، اپنا طور، اپنا طریقہ، اپنی سمجھ، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ اس کے مخالف آپ جائیں۔
فرمایا اللہ ینازع المسلم النصوص بما یرید، ایک مسلمان کے لیے جو ہے یہ اسے یعنی اس کا شیوا یا اسے شوبہ نہیں دیتا کہ وہ نصوص جب قرآن و سنت کی دلائل آ جائے وہ اس کے مخالف ہو جائے یا اس کے خلاف ہو جائے. وَيَجْعَلْ مَا يُرِيدْ عَلَى وِفْقِ النُّصُوص وَيَجْعَلْ مَا يُرِيدْ عَلَى وِفْقِ النُّصُوص. ایک تو یہ کہہ دیں کہ آپ کبھی کسی قرآن و سنت کی حدیث کے مخالف نہ جائیں. نمبر دو، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نے جو فکر لائی ہے یا آپ کی جو سوچ ہے تو قرآن و سنت کو اس طریقے سے سمجھیں یا قرآن و سنت کی فہم کو اس طریقے سے توڑ مڑوڑ کر اپنے بات پر لانے کی کوشش کریں. تو نہ آپ قرآن کی یا حدیث کی جو ہے خلاف ورزی کر سکتے ہیں یا اس کے مخالف جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کا غلط استعمال کر سکتے. یہ دو چیزوں سے جو ہے یہاں پر آپ کو منع کیا جا رہا ہے. دو اہم ترین پرنسپلز ہیں. فرمایا یہاں پر شیخ نے آفت کثیر من الناس عند الفتن، فتنہ جب آ جاتا ہے تو اکثر لوگوں کی مصیبت یا آفت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا انہم لا یسلمون للنصوص، وہ لوگ قرآن و سنت کے دلائل کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر نہیں کرتے، اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر نہیں کرتے. قرآن و سنت کی جو ہے جو آیتیں یا حدیثیں آئی ہیں اسے جو ہے اپنا نہیں لیتے، اس کے مطابق چلنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہی سبب بنتا ہے فتنے کا. یہی سبب بنتا ہے فتنے کا. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی فتنہ نہ کرو، فتنے میں حصہ نہ لو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو فتنہ جو لوگ چاہتے ہیں یا جو لوگ فتنے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں وہ سنت کے مخالف ہونے لگتے ہیں، سنت کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا سنت کے خلاف ان کا عمل ہو جاتا ہے، چاہے جانے یا انجانے میں. یعنی جانتے ہوئے کرنا یہ وہ انسان ہے جو ہٹ درمی کرتا ہے، یا انجانے میں وہ انسان جو جہالت پر ہوتا ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سنت کیا چیز ہے، سنت کے کیا ہدایات ہیں. جو فتنوں کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرنسپلز جب ہم سیکھ رہے ہیں، ایسے جو ہدایات ہیں وہ اس سے محروم رہتا ہے، اس کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا، دین کی صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ اس کے پاس نہیں ہوتی. فرمایا کہ لا يريدون مراداتهم للنصوص لا يريدون مراداتهم للنصوص بل يريدون النصوص الى مراداتهم. یہ بہت بڑی بات شیخ نے کہی ہے. کہا کہ نصوص جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں قرآن کے، اپنے آپ کو ان نصوص کی طرف وہ لے کر کے نہیں جاتے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو اپنے فکر اور اپنے فہم اور اپنے پالیسیز اور اپنے ایجنڈاز کے مطابق جو ہے اسے سمجھا جائے، اور اپنے ایجنڈا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے یا حدیث کے کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ایجنڈا کو یا اپنی اس تھیوری کو یا اپنی اس فلسفی کو جو ہے ثابت کرنے میں استعمال کرتے ہیں. یہ چیز بہت بڑی گمراہی بن کے رہ جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو قرآن سے سیکھیں، سنت سے سیکھیں، نہ کہ ہم اپنی بات پہلے طے کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس فتنے میں ہمیں کیسے ریاکٹ کرنا ہے، پھر اس جو فیصلے کو جو ہم نے کر لیا ہے اس کے لیے ہم قرآن کی یا سنتوں کی یعنی حدیثوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کا غلط فہم نکالتے ہوئے ہم ناجائز اس کا جو ہے معنی نکال کر کے لوگوں کو مزید گمراہ کرنے میں ہم قرآن و سنت کا غلط استعمال کرتے ہیں. فرمایا فَإِذَا جَاءَ مَا يُخَالِفُ هَوَاهُمْ، کہ جب کبھی کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے، جب کبھی کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جو ان کے مراد کے مخالف ہو، فتنے میں پڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مراد کے مخالف کوئی آیت آ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا هَذَا مِنَ الْمُشْتَبِهَاتِ. فرمایا کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے کنفیوزنگ یا ڈاؤٹ فل میٹرز میں سے، یہ مشتبہات میں سے ہے، یہ کنفیوزنگ میٹر ہے، یہ آیت واضح نہیں ہے. تو یا تو وہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں فَتَرَكُوهُ او اولوہ، یا تو اس چیز کو لے کے وہ اپنے فہم کے مطابق جو ہے اس کا اپنا معنی مفہوم نکالتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر اہمیت معلوم ہو کے آتی ہے کہ صرف قرآن و سنت کا استعمال کرنا آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتا. صرف قرآن و سنت کو تھامے رکھنا آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتا ہے، جب تک کہ، یہ بات غور سے سن لیں، جب تک کہ اسی قرآن کی آیت کو یا اس حدیث کو جو آپ تھامے ہیں آپ اس طریقے سے اس آیت کو سمجھے یا اس طریقے سے آپ اس حدیث کو سمجھے جیسے کہ صحابہ کرام نے اس آیت یا حدیث کو سمجھا تھا. ورنہ آیت سے 100 باتیں نکلتی ہیں. اللہ رب العزت نے جیسے قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے کئی لوگ جو ہے گمراہ بھی ہوں گے، اسی قرآن سے، اور کئی لوگ جو ہدایت یافتہ بھی ہوں گے. تو فتنہ جب آتا ہے تو فتنے میں عموماً اور ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن و سنت کو جو ہے صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے. اور یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی فہم اور تابعین کے فہم کی کتنی عظیم اہمیت ہے،
کیونکہ جب ہم قرآن و سنت کو اپنے فہم کے مطابق، ہم جو متاخرین ہیں، ہم جو اس زمانے میں آئے ہیں، جو کئی سال گزر چکے ہیں اصل سنت اور اصل حدیث اور قرآن کے زمانے سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے بہت بڑی یعنی کہ جو ہے گیپ جو ہے آ کر کے پڑ گئی ہے. تو اس گیپ کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو جو ہے تھامے رکھیں. ہم چاہے کہ ہم فہم سلف کو تھامے رکھیں تاکہ اس زمانے سے ہم جڑ جائیں جس زمانے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے اس دین کو لے کر کے چلا کرتے تھے، اس دین کو لے کر کے وہ جو ہے چلا کرتے تھے. فرمایا کہ جو ہے یہ لوگ یا تو حق کی بات جب آ جاتی ہے یا تو اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈاؤٹ فل میٹرز میں سے اور چھوڑ دیتے ہیں، یا تو اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس کا مراد ایسا ہے تو ویسا ہے، اپنے فہم کے مطابق جو ہے اس چیز کو توڑ مڑوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا کہ جب کبھی اللہ رب العزت یعنی کہ جب کبھی کوئی اللہ کا حکم آ جائے یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو کسی بھی مؤمن بندہ، عورت ہو یا مرد ہو، کسی بھی مؤمن کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چوائس رہے. آپ کے ہاتھ میں کوئی چوائس نہیں رہتی. جب کبھی کوئی آیت آ جاتی ہے، جب کبھی کوئی حدیث آ جاتی ہے، فہم سلف کے مطابق اس کا معنی و مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے، تو آپ کے لیے کوئی چوائس نہیں کہ یا تو آپ اسے ایکسپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. آپ کو اسے ہر حال میں ایکسپٹ کرنا لازم اور ملزوم ہے. اگر آپ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے، وہ یقیناً ایک کلیئر ایرر میں، عظیم قسم کی جو ہے غلطی میں پڑ جاتا ہے. ضل ضلالا مبینہ، بہت بڑی قسم کی گمراہی میں ایسا انسان پڑ جاتا ہے. تو جب کبھی قرآن و حدیث کی بات آ جائے اور پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں آج کے زمانے میں ہمیں ایسے کرنا ہے، نہیں آج کا زمانہ جو ہے کچھ الگ سا ہے، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی سمجھ جو ہے آپ اپنے پاس ہی رکھیں. ہمیں قرآن و سنت کی فہم کی جو ہے اہمیت ہے. انسانوں کی، بشر کی فہم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اگر ہم کوئی فہم کو یا کسی انڈرسٹینڈنگ کو امپورٹنس دیتے ہیں تو ہم صحابہ کرام اور تابعین کے فہم اور ان کے انڈرسٹینڈنگ کو امپورٹنس دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے معنی رکھتی ہے، باقی کوئی چیز ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ایسے لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے، لوگ جو ہے یقیناً ایمان لا ہی نہیں سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج نہ بنائے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے نبی کے فرمان کا استعمال جب تک نہیں کیا جاتا، ہم سچے مؤمن قطعا نہیں بن سکتے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً جو ہے کبھی تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آپسی اختلاف میں اپنا جج نہ بنا لے، اور ان کی بات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج موجود نہیں تو ان کے کلام کو، ان کی حدیث کو اور فہم سلف کے مطابق ان حدیثوں کو سمجھتے ہوئے جب تک ہم اپنے اختلاف کو دور نہیں کریں گے ہم سچے مومن نہیں بن سکتے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج، جب آپ حدیث کو لے لیتے ہیں تو اپنے دل میں کسی بھی قسم کا حرج آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا ڈسکمفورٹ آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اس فیصلے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، کمپلیٹ ہائیسٹ لیول آف سبمیشن کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہوئے ہم اپنے جذبات، ہم اپنے تھاٹس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور فہم سلف کو اس پر لگاتے ہوئے اسے سمجھیں گے اور اسے اپنی زندگی میں ایک اصول بنا کر کے جو ہے اسے اپنانے کی کوشش کریں گے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم یہاں پر ان کا اسٹیٹمنٹ یہاں پر نقل کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا فَيَحْتَاجُ الْعَبْدُ أَن يَنْفِيَ عَنْهُ شَيْئَيْنِ، ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ایک بندے کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، دو چیزیں اپنے آپ سے جو ہے دور کرے. الآراء الفاسدہ والاہواء الفاسدہ، فرمایا کرپٹ اوپینینز اور کرپٹ ڈیزائرز کو اپنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہی دو چیزیں آتی ہیں جو قرآن و سنت کے راستے میں آ کر کے انسان کے دماغ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے صحیح فہم سلف کے مطابق سمجھنے سے روک دیتی ہیں. تو اپنے دل کو غلط
ڈیزائر سے دور کرو اور اپنے دماغ کو غلط اوپینین سے صاف کرو. جب انسان کرپٹ اوپینینز اور کرپٹ ڈیزائر سے اپنے دل کو اور دماغ کو صاف کرتا ہے تبھی جا کر کے اسے قرآن و سنت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے اسے آسانی ہو جاتی ہے. فَيَعْلَمُ أَنَّ الْحِكْمَةَ وَالْعَدْلَ فِيمَا اقْتَضَاهُ اللَّهُ سبحانہ وتعالی او فِيمَا اقْتَضَاهُ علم اللہ سبحانہ وتعالی وحکمتہ، کہ فرمایا کہ حکمت اور عدل اسی میں ہے جسے اللہ رب العزت نے جو ہے فیصلہ کیا ہو اور جو اس کے علم میں موجود ہو اور جو اللہ کی حکمت میں موجود ہو، یہی حکمت ہے. اور وہ لا فی مقتضاہ علم العبد وحکمتہ، بندے کی جو سوچ ہے، بندے کی جو فکر ہے، بندے کی جو حکمت ہے، اس کے مطابق، اس کے مقارنہ اگر آپ کریں گے، اس کے مقابل اللہ رب العزت کی جو حکمت ہوتی ہے وہ نفع بخش ہوتی ہے، وہ انسانیت کے لیے بھلائی سے بھری ہوتی ہے. انسان جب اپنی فکر کو اور اپنی حکمت کو اور اپنے دماغ کو لڑاتا ہے اور اپنے پاس جو کوئی بھی ناقص علم موجود ہوتا ہے اس علم کے مطابق جو ہے کچھ قول کہتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، اور وہ بات اللہ رب العزت کی بھیجی گئی شریعت سے جب ٹکراتی ہے، فہم سلف سے جب ٹکراتی ہے، قرآن و سنت سے جب ٹکراتی ہے، تو وہ انسانوں کو ہلاکت اور بربادی کی طرف جو ہے لے کر کے چلی جاتی ہے. وَيَكُونُ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، انسان کی جو خواہش ہوتی ہے اسے اللہ کے احکام کے مطابق لے کر کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ویسے تو انسان کی خواہش بہت جو ہے پھسلتی رہتی ہے اور اسے انسان کو جو ہے یعنی شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو اس کی خواہشات کے ذریعے جہنم کے راستے تک لے کر کے جائے. فلا يكون له مع امر اللہ وحکمہ هوى يخالف ذلك، فرمایا کہ جو ہے کبھی بھی اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے، اللہ کے دین یا اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے قرآن سے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کے پاس کوئی روم ہی نہیں، کوئی جو گنجائش ہی نہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں. تیسرا پرنسپل آج کا ہمارا یہ ہے کہ علم کی اہمیت یہاں پر بتائی گئی ہے. شیخ محترم فرماتے ہیں من فقہ الفتن، کہ فتنوں کے زمانے میں علم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ویسے بھی علم زیادہ اہم ہے، لیکن فتنوں کے زمانے میں علم کی ضرورت کئی زیادہ جو ہے اس کی جو ہے دگنی ضرورت ہو جاتی ہے، دگنی یا تگنی یا بلا حدود جو ہے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. جتنا بڑا فتنہ ہے اتنا زیادہ جو ہے علم کی کمی جو ہے انسان کو محسوس ہوتی ہے، اتنی زیادہ جو ہے علم کی کمی انسان کو محسوس ہوتی ہے. تو بتایا کیا شیخ نے، فرمایا الحرص علی العلم والفرار من الجہل، being keen in seeking knowledge and fleeing from ignorance. فرمایا کہ علم کو سیکھنے میں حرص ہونی چاہیے. اب جیسے ایک چھوٹی سی کوشش ہم کر رہے ہیں، ہم یہاں پر علم سیکھ رہے ہیں، تو اس علم کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت ہم کرتے ہیں، کتنی کوشش ہم کرتے ہیں، اس کو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پرائرٹیز کیا ہیں. کیا وہ چیزیں جو ہم خود اپنی زندگی بھر میں کرتے رہتے ہیں، یا پھر یہ علم یا ایسے کئی جو علماء پڑھا رہے ہیں یا طلب علم پڑھا رہے ہیں یا دین کا جو علم رکھتے ہوں اس علم کو یعنی منقول کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ کتنی امپورٹنس دیتے ہیں علم کو. فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہے یقیناً ہر ایک کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں فتنے سے بچنا ہے، لیکن جب علم سیکھو گے تو جا کر کے تم فتنوں سے بچو گے. علم سیکھنے کے لیے کتنا وقت آپ نکالتے ہیں، آپ جو ہے اپنی آپ کی جہالت کو مٹانے کے لیے کیا ایفرٹس دے رہے ہیں، کیا کچھ آپ کر رہے ہیں جس سے آپ اپنی جہالت مٹا سکتے ہیں. یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. فرمایا الفتن من بضاعت الشیطان، فتنے جو ہوتے ہیں یہ شیطان کا ایک پروڈکٹ ہے. شیطان جو ہے اسے یعنی کہ لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان جو ہے ایک مارکیٹنگ یعنی جو ہے فتنوں کی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا پروڈکٹ ہے جسے وہ مارکیٹ کرنا چاہتا ہے. اوکے، یہاں پر شیخ فرما رہے ہیں. اور یہ جو فتنہ ہے یعنی کہ جو بضاعت الشیطان جو شیخ نے کہا کہ یہ شیطان کا ایک بضاع یا ایک پروڈکٹ ہے یا وہ ایک ایسی چیز ہے جسے شیطان لوگوں میں پھیلانا چاہتا ہے. المتعلقۃ بالشبہات، یہ جو فتنہ ہوتا ہے اکثر وہ شبہات سے جڑا ہوتا ہے. وہ ڈاؤٹس دماغ میں الگ الگ جو ہے فتنے یعنی دماغ میں الگ الگ جو ہے تصورات اور خیالات ڈال کر کے شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَبِضَاعَةُ الشَّيْطَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالشُّبُهَاتِ لَا يُمْكِنُ أَن تُرَوَّجَ إِلَّا بِالْجَهْلِ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات شیخ نے کہی ہے. فرمایا کہ شیطان تب تک فتنے کو نہیں پھیلا سکتا جب تک کہ لوگ جہالت میں ڈوب نہ جائیں، جب تک کہ لوگ جہالت میں ڈوب نہ جائیں. اور جب لوگ جہالت میں ڈوب جاتے ہیں تو بڑے مزے سے شیطان بڑی آسانی سے بڑی سہولت سے فتنے کو جو ہے رائج کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فتنہ جب آ جائے تو لوگ بس گمراہ پہ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ پہ
گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی علم رکھنے والا نہیں ہوتا. سب کے سب جاہل جب ہو جاتے ہیں، سب کے سب علم دین سے محروم ہو جاتے ہیں، سب کے سب قرآن و سنت سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں، تو شیطان بڑے آسانی سے جو ہے اس فتنے کو لوگوں میں رائج کر دیتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آج افسوس کے ساتھ امت اسلامیہ میں بہت ہی کم علم کی اہمیت جو ہے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جب کبھی کوئی فتنہ آ جاتا ہے تو اس فتنے کا حصہ لوگ بڑی آسانی سے جو ہے بن جاتے ہیں اور اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. دین کا علم سیکھنا جو ہے لوگ ایسا سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ایک مولوی کو یا ایک عالم ہی کو جا کر کے مدرسے میں دین کا علم سیکھنا ہے. ویسے تو ہم اپنی زندگی کا دین سیکھیں، اپنا علوم سیکھیں گے، اسکول میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے، اپنے کریئر کو بنائیں گے، بہترین سے بہترین جاب حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو کوئی بھی وقت مل جائے ہمارے لیجر ٹائم میں تھوڑا سا وقت ہم نکال لیں گے اور جا کر کے وہ خطبہ جو جمعے کا سننے کا کبھی موقع مل جائے تو مل جائے، یا لیٹ وہاں پر بھی پہنچ کر کے وہ خطبہ بھی جو ہے نہیں سنتے، اور پھر دین کا علم سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ بھئی فتنے سے وہ بچ جائے. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فتنے سے بچ جائیں. کیسے بچیں گے فتنوں سے؟ جب تک کہ آپ کے پاس کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہے گی کہ علم کے لیے مجھے وقت نکالنا ہے، علم کے لیے مجھے جو ہے کوئی جستجو کرنا ہے. علم بھی سیکھنا ایک دین کا حصہ ہے. جیسے نماز کی فکر کرنی ہے، جیسا روزہ حج زکوٰۃ کی انسان کو فکر کرنی ہے، ویسے ہی جو ہے اس دین کا علم اور ان فتنوں کا علم اور ان مسائل کا علم اور علماء کی رہنمائی میں رہنا، ان سب چیزوں کی بھی جو ہے اہمیت انسان کے پاس ہونا چاہیے. ورنہ شیطان بڑی آسانی سے جو ہے آپ پر کام کر بیٹھے گا اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ غلط راستے پر ہیں یا صحیح راستے پہ ہیں. آپ اس راستے پہ ہیں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ اس راستے کو تھامے رکھیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے جس چیز کا حکم دیا، یا پھر آپ اس راستے پہ ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگاہ کیا تھا اور ڈرایا تھا اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا تھا. وَلِذَا كَانَ هَذَا الدِّينُ الْعَظِيمُ دِينُ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ. فرمایا کہ یہ ہمارا جو دین ہے یہ علم اور بصیرت والا دین ہے. اٹس اے ریلیجن آف نالج اینڈ انسائٹ. یہ دین جو ہے علم کا دین ہے. تو ہمیں جب ہم مسلمان ہوں تو ہمارے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک اہم وقت نکالنا جو ہے ہمارا دین، ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ جو ہے نکال کر کے اس دین کو سیکھنے میں جو ہے ہمیں صرف کرنا لازم ہے. اس دین کو یعنی سیکھنے میں صرف کرنا لازم ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. یقیناً اللہ کے بندوں کے درمیان جو اللہ کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہوں، جو علماء ہوتے ہوں، وہ سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. اللہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈرتے ہیں، وہ فیئر رکھتے ہیں. اور یقیناً جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ رب العزت آخرت میں ویسوں کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرتا ہے. تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو اس علم کی جستجو میں لگے ہوں، علم سیکھنے کی جستجو میں لگے ہوں، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنی مغفرت میں شمار کر دیں. ان اللہ عزیز غفور. یقیناً اللہ جو ہے بہت ہی عظیم اور بہت ہی عزت اور بہت ہی جو ہے مغفرت کرنے والا جو ہے عظیم رب ہمارا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ علم سیکھے اور سکھائے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کی ان لوگوں کی جو علم حاصل کرتے ہیں. اس حدیث کو سننے کے بعد امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو علم کے راستے پہ شاید نہ چلتے ہوں یا پھر چلنے میں ان سے کوتاہی ہوتی ہو، وہ کچھ اپنا وقت جو ہے پابندی سے نکالیں اور علم کو سیکھنے میں جو ہے وقت بتائیں تاکہ فتنوں سے بچنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا کہ جو کوئی شخص، اتنی سی بات جو میں نے کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی جو ہے ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ہم علم کے راستے کو تھام لیں. جو شخص علم کا راستہ تھام لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ، فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے اپنے جو اجنحہ یا ان کے جو پر ہوتے ہیں، ان کے جو ونگز ہوتے ہیں، اسے بچھا دیتے ہیں. اسے بچھا دیتے ہیں کس کے لیے؟ ایک طالب العلم کے لیے. کیوں؟ اس عظیم چیز کو جو ہے وہ انجام دے رہا ہے، اس عظیم عبادت کو جو وہ انجام دے رہا ہے، اس کی عظمت کے مقابل جو ہے فرشتے اپنے جو ہے ونگز کو، فرشتے اپنے جو ہے پروں کو وہ بچھا دیتے ہیں. کس کے سامنے؟ ایک طالب العلم کے سامنے، ایک شخص کے سامنے جو علم سیکھتا ہو. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں اللہ رب العزت اس میں شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. وَإِنَّ الْعَالِمِ. فرمایا یقیناً ایک عالم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ.
آسمان میں بسنے والے اللہ کے جتنے مخلوقات ہیں سارے کے سارے اللہ رب العزت کی حکم سے جو ہے استغفار کرتے ہیں. کس کے لیے؟ ایک طالب العلم کے لیے یا ایک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں, اس کی گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات یہاں پر کہی جا رہی. ومن فی الارض, اور نہ صرف آسمانوں میں بسنے والے مخلوقات, سارے کے سارے اللہ کے جو باقی مخلوقات ہیں زمین پہ بسنے والے, وہ سارے کے سارے جو ہے اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا وقت ہم جو ہے استغفار میں گزارے, لیکن وقت ہی نہیں ملتا. ہم اتنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں, آدھے سے زیادہ وقت جو ہے سونے, آرام کرنے اور جو ہے گھر کے جو ذمہ داریاں ہیں اس میں نکل جاتا ہے. کچھ وقت ہمارا ڈیوٹی وغیرہ یا کام کرنے میں یا کمانے میں نکل جاتا ہے. کہاں پر ہم جا کر کے استغفار کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں کہ ایک عالم کے لیے کون کون استغفار کر رہا ہے. آسمان کی ساری کائنات جو ہے استغفار کر رہی ہے, اور زمین کی ساری کائنات اس کے لیے استغفار کر رہی ہے. اور نہ صرف زمین کے نیچے پانی میں, والحیتان فی جوف الماء, وہ جو پانی کے اندر بسنے والے جو مچھلیاں اور جو مخلوقات ہیں جسے اللہ رب العزت نے سمندر کی دنیا میں پیدا کیا ہے, وہ سارے کے سارے کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ ایک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ, اور ایک عالم کی فضیلت, ایک سادے انسان جو عابد ہو, جو عبادت گزار ہو لیکن وہ عالم نہیں ہو, ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, کہ بھائی ایک جو ہے چاندنی رات میں, ایک چاند کی کیا صفت ہوتی ہے باقی تاروں کے سامنے. باقی تارے چاندنی رات میں دکھتے ہی نہیں. اتنا جو ہے بہترین منظر جب چاند کا ہو جاتا ہے, جو واضح چاند آپ کو نظر آئے, لیلۃ بدر, فل مون نائٹ کے اندر جب آپ جو ہے کسی چاند کو دیکھتے ہیں تو اس میں سارے کے سارے جو تارے ہوتے ہیں یا ستارے ہوتے ہیں وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں, ان کی روشنی ڈھل آ گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقام ہے ایک عالم کا کہ ایک چاند اس رات میں جب وہ پوری جو ہے اپنی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے, 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے, ان کے سامنے ستاروں کا جو حال ہے وہ حال ایک عالم کا غیر عالم کے مقابل ہوتا ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, یقیناً علم حاصل کرنے والے انبیاء کرام کے وارثین ہیں, ان کے وارثین ہیں. سبحان اللہ, انبیاء کے وارث بننا آپ نے ہو تو علم حاصل کرو, آپ انبیاء کرام کے وارثین میں جو ہے شمار ہو جائیں گے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, یقیناً انبیاء کرام نے نہ کوئی پیسہ چھوڑا ہے, نہ دینار چھوڑا ہے, نہ درہم انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے. ہاں اگر کچھ انہوں نے چھوڑا ہے تو کیا چھوڑا ہے؟ وَرَّثُوا الْعِلْمِ, انہوں نے علم کو چھوڑا ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ, جو کوئی بھی اس علم کو یعنی اس علم سے مالا مال ہو جائے, جو علم کو انبیاء کرام نے جو ہے چھوڑا ہے اس دنیا میں, یا ہمارے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت موجود ہے, جو قرآن و سنت کے تعلیمات موجود ہے, اسے ہم سیکھ لیتے ہیں, اس میں ہم جو ہے اپنا وقت بتاتے ہیں, تو جان لیجئے کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام ان کے سارے کے اس ترکے کو جو ہے ہم نے حاصل کر دیا جسے وہ ہمیں چھوڑ کر کے گئے, جسے جو ہے وہ اس دنیا میں چھوڑ کر کے گئے ہیں. انہوں نے کیا چھوڑا؟ انہوں نے علم چھوڑا. تو جو کوئی اس علم سے حصہ لے لیتا ہے, اس نے اپنی جو ہے جمع پونجی جمع کر لی ہے, اس نے اپنی آخرت کے لیے جو ہے یعنی کہ جو ہے چیزیں تیار اس نے کر لی ہیں, اس نے اپنے آخرت کی تیاری کر لی ہے. پھر فرمایا چوتھا جو پرنسپل ہمارا ہے, being keen in seeking knowledge and fleeing from ignorance. being keen, جو تھرڈ ہمارا تھا, یہاں پر شاید میں نے ٹائٹل چینج نہیں کیا ہے, جو تھرڈ تھا وہ being keen in seeking knowledge ہے. اور اس کے بعد from the fiqh of fitan is binding the scholars and urging the people to follow their example. کہ فتنوں کے حصوں میں سے ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ آپ علماء کی صحبت میں رہیں. ہم نے کہا قرآن و سنت, پھر ہم نے کہا علم حاصل کرنا, پھر ہم نے کہا علماء کی صحبت میں رہنا. کیوں علماء کی صحبت میں رہنا؟ کیونکہ وہی انبیاء کرام کے وارثین ہیں, وہی انبیاء کرام کے وارثین ہیں. آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, لیکن نبی کی سنت ہے اور نبی کے وارثین ہیں. نبی کی سنت ہمیں کتاب اور قرآن اور سنت کی شکل میں مل جائے گی, اور نبی کے وارثین انبیاء کرام کی شکل میں, علماء کرام کی شکل میں ہمیں انبیاء کے وارثین حاصل ہو جائیں گے. تو یہاں پر شیخ نے فرمایا من فقہ الفتن, فتن کے فقہ میں سے یہ ہے کہ ایسے زمانے میں انسان کو علماء سے جڑ جانا چاہیے. لزوم العلماء, علماء کو لازم پکڑ لینا چاہیے. والحرص علی الاخذ عنہم, اور حرص اس کی یہ رہے اور اس کی جستجو یہ رہے کہ وہ ان علماء سے جو ہے
सीखता रहे, उलमा के साथ सीखने में जो है वक्त बिताए, उलमा से जो है इल्म हासिल करने में जो है वक्त बिताए, वतअद्दबु बिअदबिहिम, उनसे अखलाक, उनका किरदार सीखने में जो है अपना वक्त लगाए। ला यज़ालु अन्नासु बिखैर, जान ले कि लोग तब तक जो है भलाई और खैर पर कायम रहेंगे, मा अरफू लिउलमाइहिम हक़्क़हुम, जब तक कि वो अपने उलमा के हुकूक को जाने और उलमा की कदर को वो जाने, वलज़िमू रिकाबहुम, और उनकी सोहबतों में वो बैठते रहे, वला यज़ालून बिखैर, और तब तक उनके दरमियान खैर बाकी रहेगी, मा बक़िया फ़ीहिमुल उलमा, जब तक उनके दरमियान उलमा बाकी रहेंगे। सुभान अल्लाह। अगर खैर चाहिए लोगों को, अगर सोसाइटीज को खैर पे बरकरार रहना है, तो उन्हें जानना चाहिए कि उलमा की क्या कदर है, और उन उलमा से जा करके अपना रिश्ता जोड़ना है, उन उलमा की सोहबत में बैठ करके इल्म आपने सीखना है। और फिर फरमाया कि जब तक उलमा किसी मुआशरे में रहेंगे वो खैर पर बरकरार है। यहां पर एक अहम मैसेज मैं दे दूं कि अगर हम एज सोसाइटी अपने दरमियान उलमा को सपोर्ट ना करेंगे, तलबा इल्म को सपोर्ट ना करेंगे, इल्म के इदारों को सपोर्ट ना करेंगे, इस इल्म को अपने दरमियान जिंदा ना रखेंगे, यकीन जानिए कि एक फितना आएगा और हमें उस चीज की खबर तक ना होगी। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि फितना जब आता है तो सबसे पहले उलमा उसे पहचानते हैं। आज आपके दरमियान जो उलमा, जो कोई भी उलमा हो, जो सुन्नत की तरफ दावत देते हो, जो कुरान की तरफ दावत देते हो, जो सलफ सालिहीन के मनहज पर कायम हो, जो सहाबा के फहम के मुताबिक कुरान और सुन्नत की दावत देते हो, अगर आज आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आज आप उनके साथ जाके उनके इल्म से इस्तिफादा नहीं करेंगे, अपना वक्त नहीं बिताएंगे, उनकी जो हाजतें हैं उनको पूरा करते हुए उन्हें फारिग कर नहीं देंगे, जब तक कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है इल्म की खिदमत करते रहें, अपने औलाद को उनकी सोहबत में जब तक नहीं बिठाएंगे और खुद भी जाकर के इनसे मुस्तफीद नहीं आप जब तक होंगे, तब तक आप फितनों से बचने की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप उम्मीद और तमन्ना करते रह जाएंगे फितनों से बचने की, लेकिन आप फितनों से तब तक नहीं बच सकते जब तक ये इल्म के सिलसिले से आप अपना रिश्ता जोड़ ना लें। फरमाया कि वल खैरु बाक़िन फ़ीहिम मा बक़ियल उलमा, कि जब तक उलमा बाकी हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर आप गौर से देखें कि किस तरीके से हमारे दरमियान उलमा एक एक करके इस दुनिया से उलमा जाते जाते जा रहे हैं, इसी जनरेशन में यही जो लोग आज मौजूद हैं, इनके दरमियान देख लें कि माजी करीब में रिसेंटली कितने उलमा का इंतकाल हो गया। कोरोना का जमाना आ गया था, कितने उम्दा से उम्दा, कितने अदीम से अदीम उलमा का जो है इंतकाल हो गया, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तो ऐसे ही करके उलमा जाते जाएंगे इस दुनिया से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म को नहीं उठाएगा बल्कि उलमा को उठा लेगा, जैसे कि उस हदीस में जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि इस दुनिया से इल्म कैसे उठेगा, कि इस दुनिया से जो है इल्म उलमा के मौत से उठ जाएगा। जब तक कि इस दुनिया में कोई आलिम ही ना बाकी रह जाएगा, तब आखिरी जमाना आएगा, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिरारुल खल्क, सबसे बदतरीन लोग जो बाकी रह जाएंगे उन पर जो है आखिरत या क़यामत जो है कायम होगी, और ऐसे शिरारुल खल्क पे जो है क़यामत कायम होने वाली है। तो आपको अगर शर से बचते हुए खैर पे अगर रहना है तो उलमा की कदर जानें, उलमा के साथ रहें। इल्म के जो कोई भी इंस्टीट्यूशंस आज मौजूद हैं, जो कोई भी इदारे हैं, जो कोई भी मस्जिदों में इल्म को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश करें कि आप खुद उसमें जाके बैठें और इन सिलसिलों को जारी रखने में जो कोई भी आप मदद कर सकते हैं, इस चीज को मदद करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आने वाली हमारी ही औलाद में, हमारे ही आने वाले जनरेशंस में खैर बाकी रहने के लिए आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अपना टाइम, अपने एफर्ट्स और अपना वेल्थ आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तभी जाकर के आप मुस्तफीद उलमा से हो सकते हैं। फरमाया कि फक़दुल आलिमी तलमतुन अज़ीमा व बाबुन यंतज़िरुहु शैतान लियबुस्सल फितन, शैतान इंतजार करते रहता है कि कब ये आलिम मर जाए और मैं जाकर के जो है ये फितना फैला सकूं, कब ये आलिम हमारे रास्ते से हट जाए और मैं जाकर के फितना हटा जो है लोगों में फैला सकूं। ये शैतान चाहता है, शैतान चाहता है कि एक आलिम मर जाए ताकि खैर का अजीम दरवाजा जो है उम्मत पर बंद हो जाए। यकीन से मैं कह सकता हूं कि यकीनन उलमा की मौत जो है, इस चीज को हमने अपनी जिंदगियों में भी देखा है कि जैसे जैसे किबार जो उलमा इस उम्मत के हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, उनकी मौत होती है, वैसे वैसे उम्मत में फितने आने लगते हैं, उम्मत में इंतशार आने लगता है, उम्मत में जो है हिजबियत आने लगती है, उम्मत में जो है तरह तरह के ग्रोह और तरह तरह के जो है पार्टीज और ग्रुपिज्म जो है पैदा हो जाती है जब उलमा का इंतकाल हो जाता है।
تو یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو کوئی بھی علماء ہمارے زمانے میں موجود ہوں ان سے جڑے رہنے کی ہم پوری کوشش کرتے رہے۔ الاثرم ایک جو ہے ہمارے اسلاف میں سے جو ہے ایک عالم گزرے ہیں جو کہ امام احمد ابن حنبل کے طالب العلم تھے، ان کے جو ہے شاگرد تھے۔ فرمایا وَلَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِّ۔ یہ بہت عظیم ان کا کلام ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی خیر کا تابع دار بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شر کا وہ لیڈر بن جائے، اس کا وہ راس بن جائے۔ معنی یہ کہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ کسی خیر کا وہ حصہ بن جائے، ایک معمولی سا حصہ وہ بن کے رہے، بمقابل اس کے کہ وہ کسی نئے فتنے کا جو ہے انیشیٹو بن جائے یا انیشیٹر بن جائے، یا اس فتنے کو پیدا کرنے والا یا اس فتنے کو لے کر کے آگے بڑھنے والا لیڈر ہو۔ تو لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو فتنہ پھیلانے والے، یا تو فتنے سے بچ کر کے کسی خیر کا حصہ بننے والے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جب فتنہ آ جائے تو کسی خیر کو تھام کر اس کا حصہ بن جائے، بمقابل اس کے کہ آپ کسی بڑے فتنے کو لے کر کے امت میں مزید انتشار پیدا کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو معنی یہ کہ علماء جب موجود ہوتے ہیں تو ان کی صحبتوں میں آپ کے لیے خیر ہوگا، اور اگر آپ اپنے ہی فہم کے مطابق اپنی فکر اور اپنی فہم کو لے کر کے علماء کے صفوں سے ہٹ کر کے اپنی ایک نئی صف ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی ہلاکت اور بربادی کا وہ سامان بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا پانچویں پرنسپل پہ adherence to the group of Muslims and their imam، یہ پانچواں نقطہ ہے اور سب سے اہم ترین نقطہ ہے جسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں، جس حدیث کو ہم نے پچھلے یعنی سیشن میں بھی بیان کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ یہاں پر شیخ فرماتے ہیں من فقہ الفتن، فتنوں کے زمانے میں یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہوتی ہے، جو بڑا گروپ ہوتا ہے، اسے جڑ جانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فتنے سے آپ بچ جائیں۔ جماعت سے جڑنے کی بہت اہمیت ہے، جو حق پر جماعت ہو، جو حق پر ڈٹی ہوئی جماعت ہو، جو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے وہ پرفیکشن نہ ہو، جو پرفیکشن کے لیے آپ جس کی آپ تلاش میں ہو، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارجر میجورٹی کسی ایک امام کے تحت و امامہم، اس امام کے تحت جمع ہے اور ان کے تحت وہ لوگ موجود ہیں اور ان کے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو اس جماعت کا آپ جا کر کے حصہ بن جائیں تاکہ فتنوں سے آپ بچ سکیں، کیونکہ جو ہٹ جاتا ہے جماعت سے بڑی آسانی سے شیطان اسے اٹیک کر کے جو ہے اسے گرا دیتا ہے۔ فالجماعت رأس الخیر، فرمایا کہ جماعت میں جڑنا ساری خیر کی جو ہے اس کا جو ہے ہیڈ اسی میں چھپا ہے، اس کا رأس ہے، یعنی the head of all goodness is in being in the group all together with the group of Muslims، جو مسلمان ہو، جو قرآن و سنت پر عمومی طور پر قائم ہو، اس جو بڑی تعداد ہے اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَامٍ، امام ہو تو اس امام کی اتباع اور اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری بھی کرنا آپ کا جو ہے آپ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ اور والفرقۃ رأس الشر، اور تفرقہ جو ہے یہ ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کی گمراہی کا دروازہ جو ہے یہ کھول دیتا ہے۔ رأس الشر، ساری گمراہیوں کا سب سے بڑا جو ہے پیک کیا ہے کہ آپ تفرقے میں پڑ جائیں، آپ جماعتوں میں بٹ جائیں، آپ گروہوں میں بٹ جائیں۔ تو قرآن و سنت پر قائم جو جماعت ہو، جو علماء ہو، جو کلسٹر ہو، جو ایک گروپ جمع ہو آپ کے ملک میں، پھر چاہے وہ کوئی بھی نام ان کا کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ آپ رہنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ آپ جڑے رہنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث میں دوبارہ میں ذکر کر دوں، حذیفہ بن الیمان کی حدیث ہے، جب وہ پوچھے تھے کہ بھائی نہ کوئی جماعت جو یعنی کہ جب فتنہ آ جائے تو مجھے کیا کرنا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ آپ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو جو ہے تھام لیں، ان کے تحت آپ جا کر کے جو ہے جڑ جائیں، اس امبریلا کے نیچے آپ آ جائیں تاکہ یہ فتنوں کی بارش سے آپ بچ سکیں، کیونکہ جماعت سے آپ جب جڑے ہوتے ہیں تو جماعت میں اپنی جو ہے اہل خیر بھی موجود ہوتے ہیں، اور امام ہوتا ہے، امام کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی رحمت ان پر نازل کر کے آپ کو اور سارے لوگوں کو فتنے سے بچا سکتا ہے۔ حذیفہ بن الیمان نے جب پوچھا وقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، اگر نہ کوئی جماعت رہے نہ کوئی امام رہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، صرف ایسی صورتحال میں نہ کوئی جو ہے امام مل رہا ہے، نہ کوئی مسلمانوں کی کوئی جماعت مل رہی ہے جو قرآن و سنت سیکھ رہی ہو، پڑھ رہی ہو، عمل کر رہی ہو، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہی ہو، ایسے لوگ آپ کے زمانے میں دکھ ہی نہیں رہے ہوں، ایسی کوئی جماعت پائی ہی نہیں جا رہی ہو، تو کیا کرو گے آپ؟ فاعتزل تلک الفرق، سارے گمراہ فرقوں کو چھوڑ دو،
وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. پھر چاہے اگر آپ ان سے دور جا کر کے جنگلوں میں بسنے کیوں نہ لگو، اور وہاں پر آپ کو جو ہے جھاڑ کے جو روٹس ہوتے ہیں، جھاڑ کی جو جڑیں ہوتی ہیں، وہ نکال کر آپ کو کھا کر کے زندہ رہنے کی نوبت کیوں نہ آ جائے، ایسے حال پہ آپ رہیں، لیکن ان جماعتوں کا حصہ کبھی نہ بننا جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں، اس کا کبھی حصہ نہ بننا. حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، جب تک کہ موت آپ کو نہ آ جائے، آپ جو ہے اس دنیا سے روانہ نہ ہو جائیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ جب تک چلے نہ جائیں، اسی حال پہ آپ رہیں. لیکن کسی بھی صورتحال میں ان گمراہ فرقوں سے اپنا ناتا یا اپنا رشتہ نہ جوڑیں. فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ایک اہم ترین جو ہے قاعدہ ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے. یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس سے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر دو اقوال میرے خیال ہے علامہ ابن تیمیہ کی بھی ہے، مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس سے اپنی بات آج کی ختم ہوگی. ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعہ، اے لوگوں آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اطاعت و فرما برداری کریں وہ لوگوں کے جو آپ پر اتھارٹی میں ہوں. آپ پر جو ہے اللہ رب العزت نے چاہے انہیں آپ کو ایک رحمت کے طور پہ ایک اچھے امام کو بھیجا ہے، یا کوئی یعنی گنہگار، یا پھر جو ہے کوئی ایسا انسان جسے اللہ نے آپ پر مسلط کیا ہو، جو آپ کو تکلیف میں، جو پریشانی میں ڈالتا ہو، کسی بھی صورتحال میں آپ اس کی اطاعت کریں اور جماعت سے جڑے رہیں. فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، یہی وہ رسی ہے. وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ، یہ دیکھیں، وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفِرْقَةِ. یہ چیز غور سے سنیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، یہ چیز غور سے سنیں کہ جماعت میں جس چیز سے تمہیں چڑ آتی ہو، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، یا جس چیز سے تم جو ہے تکلیف محسوس کرتے ہو، یقیناً وہ خیر ہے اس چیز سے جو تمہیں اکیلے پن میں آنی. جب تم جماعت کو چھوڑ کر کے اپنا راستہ توڑ موڑ کے جو ہے نکل جاؤ گے، جماعت جو سنت پہ یا خیر پر باقی ہے اسے چھوڑ کر کے غلط راستے پہ جب تم چلے جاؤ گے، اکیلے پن کے اور تفرقے والے راستے پہ تم چلے جاؤ گے، یقیناً وہاں پر جو تمہیں حاصل ہونا ہے اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ تم اس جماعت میں صبر کرتے ہوئے ان چیزوں پر جس پر تمہیں تکلیف ہوتی ہو، تم اسی جماعت میں جڑے. اور اس چیز کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ کئی ایسے آج کے جو ہے ممالک کی طرف آپ نظر ڈال کر کے دیکھ لیں کہ انہیں اللہ نے جیسا بھی امام سے نوازا تھا، وہ امام موجود تھا، اس امام کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے جو ہے اس کی کرسی سے اتارا، بلکہ نہ صرف اسے اپنی کرسی سے اتارا، اسے ذلیل کر کے اسے جو ہے ایسی موت دی کہ شاید ہی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو موت دیتا ہے. آج وہ روٹی کے لیے ترس رہے تھے. اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے مفت کی روٹیاں توڑتے تھے، اس زمانے میں وہ مفت کی روٹیاں توڑتے تھے، آج وہ روٹی کے لیے ترس رہے، روٹی کے لیے ترس رہے. سبحان اللہ، یہ ہے مثال امامت کی. یہ جیسا بھی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ آپ کا مال کیوں نہ لوٹتا ہو، پھر چاہے آپ کو وہ مارتا ہو پیٹتا ہو، لیکن وہ ایک امام ہے. صبر کرے کیونکہ اگر آپ اسے ہٹائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے یہ، آپ کے پاس یہ طاقت نہیں کہ آپ جو ہے اس فتنے کو ہٹائیں یا اس منکر کو ہٹائیں یا کوئی بہتر امام کو لا کر کے کھڑائیں. آپ کو جو کوئی بھی امام موجود ہو اس کے نیچے ہی جو ہے صبر کر کے اپنی زندگی گزار. یہ بات اگر امت سمجھ لے تو 80 سے 90% جو ہے جو مسلمان ہمارے اس جنریشن میں مرے ہیں نا، وہ نہ مرتے. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ فتنہ آنا تھا. لوگ جو ہے اس جہالت میں آ کر کے جو ہے پڑ گئے اور اپنے اپنے زمینوں میں انہوں نے فتنہ قائم کیا، اور افسوس کے ساتھ یہ فتنوں کے ذریعے کئی جانیں گئی، کئی لوگ جو ہے آج تک ترس رہے ہیں، کئی لوگ بھوکے مر گئے ہیں، کئی لوگ جو ہے لوگوں کی عزتیں لوٹی گئی ہے، لوگوں کا مال چھینا گیا ہے، لوگوں کو جو ہے ناحق مارا گیا ہے. کیا کچھ نہیں ہوا ہے؟ صرف ایک بھول کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جیسی بھی جو جماعت تھی، جیسے بھی ان کے امام تھے، اس امام کے تحت وہ خاموش نہیں بیٹھے، اس امام کے تحت وہ صبر کرتے نہ رہے. ان سے وہ نعمت چھین لی گئی، پھر وہ امن و سکون اور شانتی کے لیے آج ترس رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اے کاش اس جو ظالم ہمارا حکمران تھا اس سے ڈبل کوئی ظالم آ جائے، لیکن کوئی حکمران تو آ جائے تاکہ کم سے کم ہم جو ہے کہ ایک نظام کے تحت جو ہے رہ سکیں. لیکن وہ نظام جو ہے ان سے چھین لیا گیا اور وہ لوگ محروم ہو چکے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا نتیجہ تو الجماع رحمت اللہ، کہ جماعت جب ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ رضوان اللہ کی رضامندی آتی ہے، وہ صلوات اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے سلامتی اور صلات اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں جو ہے نازل ہوتی ہیں، وہ سعادت الدنیا والآخرہ، اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے جب آپ کسی جماعت سے جڑے ہوتے ہیں. وہ بیاض الوجود، چہرے پہ نور
حاصل ہوتا ہے جب آپ کسی جماعت کا حصہ بن کر کے رہتے ہیں۔ وَنَتِیجَةُ الْفِرْقَةِ جب کبھی لوگ توڑ مڑوڑ کے جماعت سے الگ ہو کے الگ الگ ملکوں میں، ایک ملک اللہ نے دیا تھا تو اپنی اس امامت اور جماعت کو چھوڑ کر کے بغاوت کر کے کسی اور ملک میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے کوئی انسان، اور وہاں پر جا کر کے جو کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو جو ہے اپنے عذاب میں ڈالتا ہے اور لعنت دیتا ہے۔ وَلَعْنَتُهُ وَسَوَادُ الْوُجُوهِ اور چہروں پہ جو ہے ایک ایسی تاریکی ڈال دیتا ہے کہ اس نے ایک اپنی جماعت کو چھوڑ کر کے وہ چلا گیا تھا، اپنے امام کی جو ہے امامت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر دیا، تو ایسا انسان اپنے آپ کو جو ہے سنت کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ براءۃ الرسول منہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں سے بری ہے جو بغاوت کر کے جو ہے ایک امام کی امامت سے دور ہو جاتے ہیں، ایک امام کی امامت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور قول ہے شیخ کا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، فرمایا وَلِهَذَا كَانَ من اصول اہل السنہ، اور اسی وجہ سے اہل السنہ کے ایک عظیم اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ تھا، کیا تھا کہ لزوم جماع الجماعہ، کہ جماعت کو جو ہے لازم پکڑنا، وَتَرْكُ قِتَالِ الْأَئِمَّةِ اور حکمرانوں کے ساتھ کبھی جنگ نہ لڑنا، ان کے خلاف کبھی تلوار نہ اٹھانا، انہیں کبھی بھی جو ہے ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جانا۔ وَتَرْكُ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ اور فتنوں میں بھی جو ہے یعنی کہ جو ہے جنگ اور جدال اور لڑائی میں جو ہے نہ پڑنا۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ كَالْمُعْتَزِلَةِ جیسے معتزلہ اور باقی گمراہ فرقے ہیں، ان کا یہ حال رہا ہے، فَيَرُونَ الْقِتَالَ لِلْأَئِمَّةِ من اصول دینہم، فرمایا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اپنے اماموں کے خلاف لڑنا یہ ہمارے دین کے اصول میں سے ایک اصول ہے۔ یہ اہل بدعت ہے، یہ اہل الاہواء ہیں، یہ سنت کے مخالف لوگ ہیں جو امام کی تابعداری نہیں کرتے اور اپنے حکمرانوں کی تابعداری نہیں کرتے، بلکہ حال تو کچھ ایسا ہے کہ نہ ان کے زبان یعنی جو ہے اس پہ لگام لگاتے ہیں، نہ ان کا جو آن لائن ایکٹیویٹیز ہے ہر جگہ جا کر کے اپنے حکمرانوں پر یا غیروں کے حکمرانوں پر لعن طعن اور اپنی زبانیں چلاتے ہیں اور فتنے میں مزید جو ہے آگ ڈالتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کو حکم دیا ہے کہ ہم اطاعت کریں گے اور فتنے کو دبائیں گے۔ وہ جو کر رہے ہیں حکمران، وہ جواب گو ہے اللہ کی بارگاہ میں، انہیں جواب دینا ہے، ان کے پاس استطاعت ہے یا نہیں ہے اس کے فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ آپ ایک نیچے سے بندے رہ کے جو ہے اوپر نہ دیکھیں، آپ کو کئی چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا، آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اوپر ہوتا کیا ہے، حکمرانوں کے لیول پہ کیسے بڑے جو ہے معاملات ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے دشمنان گیم کھیلتے رہتے ہیں، ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس بچنے کی کوئی حجت ان کے پاس شاید ہو، لیکن آپ جو زبان چلا رہے ہیں، حکمرانوں کو لعن طعن کر رہے ہیں، انہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی برائیوں کو جو ہے منظر عام پہ لا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا قیامت کے دن جواب دیں گے؟ اس کا جو ہے اس کی تیاری ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے جو کوئی بھی ایسی گناہوں میں ملوث ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ کرے۔ یہاں پر ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں قرآن سے سنت سے جوڑے رکھے، فہم سلف صالحین صحابہ کے فہم سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال کر دے اور ہمیں علماء سے جڑے رہنے کی توفیق دے، ہمیں علم سیکھنے کی اللہ رب العزت توفیق دے، اور ہمیں جو کوئی بھی جماعتیں ہوں، جو کوئی بھی خیر پر علماء موجود ہوں، جو کوئی بھی جو ہے یعنی کہ مجموعہ یا پھر جو کوئی بھی گروپس ہمارے پاس موجود ہوں، ہمارے ارد گرد جو خیر پر باقی ہوں، ان کا حصہ بن کر کے ہمیں اللہ رہنے کی توفیق دے، اور شر میں حصہ لینا یا شر کو جو ہے پھیلانا، یہ چیز سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ یہاں پر ہمارا درس جو ہے ختم ہوتا ہے، اور جو کوشچنز چیٹ باکس میں لکھے گئے ہیں یا کوئی کوشچنز آئے ہیں تو اسے ضرور لکھ دیں، ان چیٹ باکس کے کوشچنز کو میں باقاعدہ نوٹ کر لیتا ہوں، اور لاسٹ ویک کے جو کوشچن لنک میں نے ڈالی تھی ٹیلی گرام گروپ میں، اس سے جو آئے ہیں یا پھر جو لاسٹ ویک جو کوشچنز ریز کیے گئے تھے چیٹ باکس میں، اس کا جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ آج کا سیشن میں ختم کرتا ہوں۔ کسی کو کوئی جلدی ہو، کوئی ذمہ داری ہو تو وہ جا سکتے ہیں، آج کا لیکچر ہو گیا ہے، لیکن کوشچنز جو ہے انشاءاللہ باقی ہیں، جن کوشچنز کو آپ کی خدمت میں رکھنا ابھی یعنی ضروری سمجھتا ہوں۔ پچھلے ہفتے کچھ کوشچنز آئے تھے۔ عثمان سوال کرتی ہیں، how to convince a person that a group of Muslims mentioned in the hadith to which we have to stick is the group that follows the Salaf۔ کیسے ہم لوگوں کو کنونس کریں کہ بھائی جن حدیثوں میں جماعت سے جڑے رہنے کی بات، جیسے آج ہم نے بہت ساری بات کی ہے کہ جماعت سے جڑنا ہے، تو کون سی وہ جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے جو ما انا علیہ اليوم واصحابی، آپ کو یہ حدیث پڑھ کر کے سنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ جو ہے 72 گروپس میں بٹ گئے تھے، ویسے ہی امت اسلام 73 گروپس میں بٹنے والی ہے اور بٹ جائے گی، اور اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے امت میں فرقے آ گئے تھے۔
کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم میں ہیں، الا واحدہ، سوائے اس جماعت کے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، الا واحدہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ جماعت جو میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے اسی راستوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر یہ فہم سلف صالحین کی طرف دعوت دینے والے، پھر چاہے جو کچھ بھی ان کا نام کیوں نہ ہو ہر زمین میں، اگر یہ وہ لوگ نہیں تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اور آج شاید موجود ہے۔ کسی بھی فرقے کا آپ نام لے لیں، یا تو وہ اپنی بدعت کی طرف بلا رہے ہیں، یا اپنے کسی پولیٹیکل ایجنڈا کی طرف بلا رہے ہیں، یا تو کسی یعنی گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، یا تو کسی جو ہے غلط راستے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کوئی نبی کی طرف نہیں بلا رہا، کوئی بھی جو قرآن کی طرف، سنت کی طرف اور فہم سلف صالحین کی طرف نہیں بلا رہا، سوائے وہ لوگ کے جو سلف کو مانتے ہوں اور سلف کے جو ہے ہدایات پر چلنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہوں۔ پھر ام عثمان کا ایک اور بھی سوال تھا، فرمایا کہ which rulers should be followed in the present time and is it necessary to give bay'ah to a Muslim ruler؟ دیکھیں، اگر آپ کسی مسلمان یعنی کہ کسی ملک میں رہتے ہوں تو جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہوں، آپ کو چاہیے کہ وہاں کے رولز فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اب میں ایسے کہوں کہ کسی مسلمان ملک میں، تو کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ بہت سارے اس میں جو ہے مسائل آتے ہیں۔ کچھ جگہ ڈیموکریسیز ہے لیکن وہاں کے حکمران مسلمان ہوتے ہیں، کچھ جگہ جو ہے واقعی وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم حکومت چلاتے ہیں، ہم جو ہے مملکت چلاتے ہیں، ہم جو ہے یعنی کہ کوئی الگ الگ عمارت چلاتے ہیں، ہر جگہ کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی جو بھی نظام کے تحت آپ رہتے ہوں، وہاں پر آپ کو وہاں کے لاز فالو کرنا، وہ یعنی اس لاز کو نکالتے ہوں یا اسے جو ہے نافذ کرتے ہوں، اور جہاں کہیں بھی دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا پھر اسلام کے خلاف ہو جا رہے ہوں تو اس چیز میں اپنے آپ کو حد پوچھا ہے کہ is it necessary to give bay'ah to a Muslim ruler؟ اگر آپ کسی ایسے ملک سے آتے ہو جہاں کوئی مسلمان حکمران ہو تو یہاں پر آپ کو بیعت دینا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی غیر ملک میں ہو یا کسی سیکولر ملک میں ہو، کہیں سے بھی آپ رہتے ہو، تو وہاں پر بیعت آپ کو دینا، وہاں پر گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ کسی کو بیعت بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی مسلمان حکومت ہے نہیں، تو لہٰذا آپ بیعت وہاں نہیں دیں گے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کسی ایسے ملک سے آتے ہوں جہاں پر اسلامی نظام ہو یا کوئی مسلمان حاکم وقت ہو، تو وہاں پر آپ کو بیعت دینی ہوتی ہے۔ البتہ وہاں پر اگر ڈیموکریسی ہو یا سیکولرزم ہو تو وہاں پر بیعت کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہاں پر صرف آپ کو لا ابائڈنگ سٹیزن بن کر کے، فتنے کا یہ زمانہ ہے، وہاں پر اگر حکومت ایسی جگہ پر آپ کو رہنے پر آپ مجبور ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن کر کے رہنا ہوتا ہے اور اپنے دین پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال ہے امت اللہ کا، یہ پوچھتی ہے کہ does the word fitna take different meanings in different ahadith؟ yes, میں explained this، ہمارے پچھلے لیسن میں ہم نے بتایا تھا کہ الگ الگ معنی آتے ہیں فتنے کے، تو ممکن ہے کہ ایک حدیث میں فتنے کا کچھ مراد ہو تو دوسرے حدیث میں کوئی اور مراد اس کا نکل سکتا ہے۔ اور is it due to being used in one common meaning everywhere؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی معنی ہے، بلکہ ہم نے کئی اس کے میننگز بتائے ہیں۔ اگر آپ پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں جا کر کے یوٹیوب پر، اسٹڈی سننا کے چینل پر آپ کو وہ لیسن مل جائے گا، تو شاید اگر آپ نے مس کیا ہو تو وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے وہاں پر۔ پھر یہاں پر ایک سوال فرحان پوچھتے ہیں، السلام علیکم شیخ، آپ نے جو حدیث بتائی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے لوگوں کی دین میں ملاوٹ آ گئی، پھر اس کے بعد ایسے علماء جن کی لوگ اندھی تقلید کریں گے، تو کیا یہ اشارہ صوفیزم کی طرف ہے؟ صرف صوفیزم کی طرف نہیں، بلکہ ہر وہ گمراہ راستے کی طرف ہے جس میں لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے طریقے نکال بیٹھتے ہیں۔ اینڈ یعنی کہ جو ہے صوفیزم میں افسوس کے ساتھ یہ لفظ بھی طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک صوفی آرڈر ہوتا ہے، نقش بندی، چشتی، سہروردی، تیجانی، الگ الگ ان کے نام ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے اور یہ طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ بھی ون آف دوز یعنی کہ جو ہے ایسی جماعت یا ایسے فرقوں کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق اور باطل کوئی لوگ ملا دیں گے، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ سبب بنیں گے۔ پھر فرمایا دوسرا سوال ہے ام اشز کا، فرمایا شیخ if there is some fitna in us due to our desires then what should be the first step to eradicate that fitna like fitna of children, wealth, worldly enjoyment etc؟ دیکھیں یہ پرسنل فتنے کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ انسان کو یہ جو ہم مسائل بتا رہے ہیں کہ علماء سے جڑنا، علم سیکھنا، اور یعنی کہ جو ہے اسی طریقے سے قرآن و سنت کو تھامے رکھنا، یہ جو پرنسپلس ہے یہ انڈیویجول لیول پر بھی انسان کو کام آئے گی، خصوصاً ڈاؤٹس اور ڈیزائر سے بچنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اسے۔ اور دوسری بات یہ کہ
جو ویلتھ، چلڈرن اور ورلڈلی انجوائمنٹ، یہ جو فتنے ہیں، جو دنیاوی جو چمک دھمک ہے اور جو زائل دنیا ہے، اس کے جو فتنے ہیں، اس میں اپنی آخرت اور اپنی للہیت جو ہے، اللہ سے جڑنے کی جو آپ کی لیول ہے، اس کو جتنا آپ انکریز کرتے جائیں گے، اتنا ہی جو ہے دنیا کی محبت آپ کے دل میں ڈیکریز ہوتی جائے گی. تو آپ جتنا اللہ سے جڑیں گے، جتنا آپ اس دنیا کی حقیقت کو جانیں گے، جتنا آپ اس ریالٹی کو ریئلائز کر لیں گے کہ یہ دنیا جو ہے چند دن کی مہمان آپ یہاں پر ہے اور آپ نے ایک دن چھوڑ کر کے اس دنیا کو جانا ہے، اور جتنا جلدی آپ اس ریئلائز کر لیں گے کہ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے اور کیسے یہ دنیا منٹوں میں زائل ہو جائے گی اور صرف کچھ دنوں کی جو ہے یہ مہمان ہے، اور آخرت ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے پیدا کر رکھا ہے. اٹس این ایٹرنل لائف، اور اس ایٹرنل لائف کو ہم تباہ کر دیتے ہیں اس ٹیمپرری لائف کے لیے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کب ہم اس دنیا کو چھوڑ بیٹھے، کب اس دنیا سے ہم روانہ ہو جائے اور اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائے، اس کا کوئی ہمیں بھروسہ نہیں. تو جب ہم اس حقیقت کو جان لیں گے، the insignificance of this worldly life and the significance and the greatness and the loftiness of the آخرہ، جب یہ دو چیزوں کو ہم سمجھ جائیں گے تو ان فتنوں سے بچنے میں بڑی آسانی ہمیں ہو جائے گی. ایک اور سوال یہ پوچھتے ہیں کفر بواہ کا کیا میننگ ہے؟ کفر بواہ کا جو لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کی تب تک تم بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان میں کفر بواہ نہ دیکھ لو. تو کفر بواہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کفر جس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں، جس میں کوئی شک بن ہی نہیں سکتا، جس میں جو ہے سارے کے سارے لوگ متفق ہے کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی کہ شاید کوئی شبہ آ گیا ہو اس حکمران میں، یا شاید کہ کسی وجہ سے وہ غلط فہمی اسے ہو گئی ہو. ان چیزوں کی کوئی روم باقی نہیں رہتی. تو ایسا کفر اگر دیکھ لیں تو تبھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ انسان جا کر کے ایسے حکمران سے بغاوت کرے. لیکن کب؟ لیکن وہ بھی جو ہے اسے جائز نہیں تب تک کہ وہ اس بات کا بھی خیال رکھ لے کہ اگر وہ بغاوت کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کسی عظیم فتنے میں وہ جا کر کے نہ پڑے. یعنی اگر آپ کسی حکمران میں کفر بواہ دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی بغاوت کر بیٹھوں تو میری جان، میری مال، میرے عزت و آبرو کے جو ہے یعنی کہ جو کوئی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ اسے جو ہے مجھ سے چھین لیا جا سکتا ہے، تو ایسے میں آپ کو صبر کر کے وہاں پر بغاوت نہیں کرنا ہے، وہاں پر آپ صبر کا جو ہے مظاہرہ کریں گے، صبر کا جو ہے معاملہ آپ نے لینا ہے. مریم پوچھتی ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو فتنوں سے کیسے بچائیں؟ گھر میں ایک اچھی تربیت کا ماحول پیدا کرنے سے، اور بچوں کو کم عمر ہی سے علم دین سے جو ہے انہیں جوڑنا، قرآن کی اور سنت کی تعلیمات سے ان کے عقیدے کو درست کرنا، علماء کرام کی صحبتوں میں رکھنے سے جو ہے آپ بچوں کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. بچوں کے تعلق سے تو کہنا اگر ہم شروع کریں تو شاید یہ بات یا اچھے علماء کی صحبتوں میں، اچھے سے اچھے مربین، اچھے سے اچھے جو ہے انہیں مینٹرز دینے کی جو ہے وہ فکر نہیں کرتے. وہ خود بھی شاید کمزور ہوتے ہیں علم میں، اور انہیں ایک مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عالم کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیرنٹس کو. اور افسوس وہ خود بھی جو ہے اپنے بچوں کی علمی مینٹرشپ نہیں کرتے، دینی مینٹرشپ نہیں کرتے، اور نہ جو ہے انہیں کسی ایک عالم یا کسی طالب علم کے جو ہے صحبتوں میں یعنی بھیجتے ہیں، جہاں پر وہ جا کر کے آداب، اخلاق، دین، عقیدہ، منہج، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سیکھ سکتا ہے. تو آپ جب ایسے کریں گے، اچھے علماء کی صحبتوں میں بچوں کو چھوڑیں گے اور ایک اچھا ماحول گھر میں جب آپ پیدا کریں گے، یہ دونوں چیزیں مل کر کے بچوں کی اچھی تربیت کا سبب بن سکتی ہے. شائستہ پوچھتی ہے ہاؤ ٹو سیو دا کڈس فرام فتنہ. سیم کوشچن ہے. فرمایا کہ یہاں پر ایک مخصوص بات انہوں نے کہی، چلڈرن آسک می وائی سو اینڈ سو ریلیٹیوز ناٹ ڈوئنگ حجاب. حجاب مانے کہ جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانکنا، نقاب ہونا چاہیے. وائی آر یو asking me to do it. and دوسری بات یہاں پر کہا ہے how to answer. دیکھیں آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ دوسرے آپ کے لیے کسوٹی نہیں بن سکتے، دوسرے آپ کے لیے جو ہے پیرامیٹر نہیں بن سکتے. اگر کوئی انسان جا کر کے جو ہے آگ میں گرتا ہے تو کیا آپ بھی اس کے پیچھے جا کے آگ میں گریں گے؟ سارے لوگوں کو اپنے اون چوائسز ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہو، فرینڈز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کسی کے لیے جو ہے رول ماڈل نہیں. ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کس طریقے سے دین اور ایمان پہ رہا کرتی تھی، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے رول ماڈل ہے. لیکن اگر کسی کا پرسنل عمل غلط ہو تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. انہیں بتائیں کہ ہر ایک کے اپنے ایمان کا لیول ہوتا ہے، شاید انہیں شیطان نے بہکا ہوا رکھا ہے،
یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں انہیں کم یعنی کہ جو ہے موقع ملا ہو اور علم اور دین سیکھنے کا، اور آپ کو اللہ نے جو توفیق دی کہ آپ نے حق کی بات سیکھی ہے، تو آپ عمل کریں اور کوشش کریں کہ ان کو بھی سکھائیں اور ان کو بھی حق کی طرف لے کر کے آئیں۔ اگر وہ آتے ہیں تو ان کا بھلا ہے، اگر وہ نہیں آتے تو آخرت میں وہ اپنا حساب دیں گے اور آپ اپنا حساب دیں گے، کسی کا کوئی حساب دوسرے کا جو ہے نہیں دے گا۔ ہانیہ سوال کرتی ہیں، ہاؤ ٹو avoid fitna that take place in college like events, music and dance, how to say no to people۔ یہ ایک جنرل سوال ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ایک فتنہ ہے، کالجز کا جو فتنہ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے، کالجز کا اگر وہ مکسڈ کلچر ہو، اگر وہ مکسڈ انوائرمنٹ کا ہو، لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں پر، بے پردگی ہوتی ہے، اور اس قسم سے جیسے بتایا کہ وہاں پر ایونٹس ہوتے ہیں، میوزک اور ڈانس ہوتے ہیں، یہ پرسنل لیول پہ بہت عظیم قسم کے فتنے ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنا حساب لے لے کہ کیا ایسے کالجز میں پڑھنا آپ کے لیے ہمارے درمیان ہوتے تو آپ کا ایسے جگہوں پر جانے سے کیا وہ راضی ہوتے، اور کیا یہ چیز، یہ علم اسی چیزوں پر آ کر کے رک گئی ہے، کیا کوئی اور سائنسز میں ہم نہیں جا سکتے، کیا کوئی اور موڈ آف ایجوکیشن ہم نہیں لے سکتے جس میں ہم جو ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں، کیا ایک مسلم کمیونٹی اپنے کمیونٹی لیول پر یہ انیشیٹو نہیں لے سکتی کہ ایسے ہم پیرالل آرگنائزیشنز بنائیں جہاں پر ہم فتنوں کو ہٹا کر کے صرف نالج اور ایجوکیشن پہ فوکس کر سکیں، اور جو ہے سیگریگیشن کے ساتھ گرلز اور بوائز کو اپنے اپنے اداروں میں رکھ کر کے ہم پڑھا سکیں۔ یہ چیزیں، یہ سوالات ہمارے درمیان اٹھنے کی ضرورت ہے۔ میشا کہتی ہے کہ میرا سوال ہے کہ اگر گھر والے کہتے ہیں کہ توحید پہ جو شخص نہ ہو ایسوں سے نکاح کرنا ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جو توحید ہی پہ نہ ہو، جس کا عقیدہ ہی شرک والا عقیدہ ہو، انسان جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ کا اس سے شادی کرنا، ایک تو یہ کہ وہ نکاح جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو انسان شرک کرتا ہو اللہ رب العزت کے ساتھ، کسی اور کی عبادت وہ کرتا ہو یا اسے مقام دیتا ہو جو اللہ کو دینا ہے، ایسا انسان دائر اسلام ہی میں نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یقیناً اللہ رب العزت ایسے انسان کی مغفرت نہیں کرے گا جو شرک کرتا ہو۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور باقی جو گناہیں ہوتی ہیں اسے اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آج کے چند سوالات جو میں نے پچھلے ہفتے کے جمع کیے تھے، اور انشاءاللہ آج جو کوشچنس آپ نے پوز کیے ہیں اسے انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ٹائم کی لمٹ کی وجہ سے میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہاں پر ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔